اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاطب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل قرآن اور علم آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے یہ آج 8ویں مجلس ہے اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک الرعد کی جس آئے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ تبرکن سماعت فرما لیں پھر سے ایک مرتبہ اور میں گفتگو کا آغاز کروں ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن کہہ دیجئے کہ اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے ومن عندہ علم الکتاب اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے دیکھیے اگر جز سمجھ میں آ جائے تو کل سمجھ میں آ جاتا ہے اگر کسی شے کا حصہ سمجھ میں آ جائے تو پوری شے سمجھ میں آ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کیمسٹری میں ہم میٹر کو سمجھنے چلتے ہیں تو پہلے ایٹم کو سمجھتے ہیں تاکہ میٹر کو سمجھ لیں بایولوجی میں پہلے ہیومن سیل کو سمجھا جاتا ہے تاکہ انسانی بدن کو سمجھا جا سکے یعنی اگر جز سمجھ میں آ جائے تو کل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ علی کے پاس کل کتاب کا علم ہے تو اگر یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ کیا ہوگا اب دیکھیں قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا قرآن ہے سورہ مبارک نمل میں ارشاد ہوا حضرت سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں حضرت سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے
حضرت سلیمان نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے آئے؟ ملک سبا کہاں ہے؟ ملک سبا موجودہ یمن میں ہے۔ حضرت سلیمان کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان موجودہ یروشلم میں ہے۔ یروشلم یعنی جہاں آج اسرائیل اور فلسطین ہے، وہ علاقہ ملک سبا یمن۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس ملک سبا سے لے آئے؟ قرآن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جنات میں سے عفریت پکار اٹھا، یعنی جن بولا جو عفریت تھا، عفریت پکار اٹھا کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اپنے مقام سے بلند ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں تخت بلقیس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی آپ تک پہنچا بھی دوں گا۔ اب ایک بات بتائیے کہ انسان کو اس کی جگہ سے کھڑے ہونے میں، اپنے مقام سے بلند ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ لمحے لگتے ہیں، کچھ سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ جن بولا کہ میں تخت بلقیس اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنے مقام سے بلند ہوں۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ طَرْفُكَ۔ ابھی وہ یہ بولا ہی تھا کہ اتنے میں وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ طَرْفُكَ، کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں۔ میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں۔ قرآن نے جز بتایا ہے، کل سمجھایا ہے، بتایا ہے دیکھو جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، تو پھر جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ اگر کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا پلک جھپکنے میں ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو پھر کل کی کل کتاب کا علم رکھنے والا اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا بھی سکتا۔ دیکھیے قرآن، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک قرآن ہے ہمیں علی کے فضائل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا علی کے فضائل کا انکار کرتے، جب تک اللہ کی کتاب باقی ہے علی کے فضائل باقی رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر سنیے گا، ومن عندہ علم الکتاب، پھر وہ کیا ہوگا جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم۔ دیکھیے شروعات میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں آئے ہم وہ ہیں جو دنیا میں جب آتے ہیں تو لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتے ہیں۔ پچھلی جو مجالس آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی تھی انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے جہل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ یہ دنیا میں آتے ہیں تو علامہ القرآن بن کے آتے ہیں، قرآن کا علم لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی بات سے اس بات کو ملائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بچے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ بغور سنیں، شاید اس میں کوئی نتیجہ ہو، کوئی بات ہو۔ دیکھیے جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بہت مختصر سے
ایک بہت مختصر سا واقعہ ہے بچوں کے لیے بالخصوص، یوں تو تمام مومنین کے لیے، اور نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ یہ جو ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو 9ویں امام بہت کم سن تھے، 4 یا 5 سال کی عمر تھی میرے 9ویں امام کی، بہت کم سن تھے۔ مامون ملعون جس نے زہر دیا تھا اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ بچے ہیں، ابھی انہیں جو سمجھا دیا جائے گا، جو پڑھا دیا جائے گا یہ وہ پڑھ لیں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی بچہ سمجھ رہا تھا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، اس کے بچپنے کے لیے وہ اتنی ہی بات کافی تھی کہ وہ انہیں بچہ سمجھ رہا تھا۔ ابھی اگر کچھ پڑھنے کے نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے، ابھی اگر انہیں کچھ پڑھا دیا جائے گا تو پڑھ لیں گے، ہماری بات جو ہے وہ ان کے دماغ میں نقش ہو جائے گی۔ کہا بھیا کسی استاد کا انتظام کرو، تو یہ ہوا کہ پورے عرب میں جو سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو پڑھانا ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، اگر کسی پی ایچ ڈی کرانے والے کو پرائمری کا بچہ جو ہے وہ دے دیا جائے کہ آپ کو اسے پڑھانا ہے تو انسان اچھا خاصا انسان ناراض ہو جائے گا کہ بھائی میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں، آپ مجھے پہلی کا بچہ دے رہے ہیں، آپ مجھے جو ہے وہ پہلی کلاس کا بچہ دے رہے ہیں۔ مامون کے پاس آئے گا کہ دیکھو تمہیں کسی کو پڑھانا ہے، کہا کسے پڑھانا، کہا ایک 4-5 سال کا بچہ ہے اسے پڑھانا ہے۔ وہ ملعون کہنے لگا، وہ یحییٰ ابن اقسم نے کہا، کہنے لگا 4-5 سال کا بچہ اور میں پڑھاؤں؟ کہنے لگا کہ جو ہے وہ جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ فرزند رسول ہے۔ اچھا فرزند رسول کو پڑھاؤں گا؟ ہاں ٹھیک ہے تب پڑھا لوں گا۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو محظوظ ہوں گے۔ ہاں پڑھا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کلاسز کا انتظام کیا گیا، کوئی نہیں ہوگا، بس وہ استاد ہوگا اور امام ہوں گے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، وہ ہوگا اور یہ ہوں گے۔ اب 3-4 کلاسز چلیں، کچھ وقت گزرا، کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ ہوتا تھا اور امام ہوتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، 3-4 کلاسز ہوئیں، ایک دن مامون کی اس سے ملاقات ہوئی۔ مامون نے کہا پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا کس کی؟ آپ غور ہی نہیں پائے، کس کی؟ کہ 300-400 بچے دیے تھے پڑھانے کے لیے، ایک بچہ دیا تھا۔ کہنے نہیں آپ سمجھے نہیں، ان کی یا میری؟ نہیں، کون پڑھ رہا ہے کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ پہلے ہی دن میں نے قرآن سامنے رکھا، میں نے کہا فرزند رسول پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مجھ سے ایسے سوالات کیے، ایسے مثلا امام نے کہا ہوگا کہ میں پڑھتا تو ہوں بسم اللہ، لیکن پہلے بتا کہ بے کا مطلب کیا ہے، سین کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے، الف کا مطلب کیا ہے، کون سے حروف شمسی ہیں، کون سے حروف قمری ہیں، کون سے حروف نوری ہیں، کون سے حروف ظلماتی ہیں۔ ارے کتنا بے وقوف تھا، اسے بسم اللہ پڑھانے چلا تھا، جس کا دادا نہ ہوتا تو نقطہ نہ ہوتا، نقطہ نہ ہوتا تو بے نہ ہوتا، بے نہ ہوتا تو بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل عزیزان گرامی، یہ ہے علم القرآن اور یہ ہے ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ ہے وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم۔ دیکھیے میرے پاس بہت زیادہ فرمائشیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ سب کی فرمائشیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی صحیح لیکن پوری کر پاؤں، لیکن مجھے آج اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی قدر۔ میں چاہوں گا کہ موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی فرمائشیں پوری کر پاؤں اتنی فرمائشیں پوری کر دوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی قدر۔
دیکھیے ان کے علم کا مجھے، کیونکہ آج موضوع مکمل کرنا ہے، کل خاص فرمائش ہے اور نبی بھی قریب ہے، اور ابو لولو کی فرمائش تو جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی بہرحال. تو کل بہرحال وہ بھی جو ہے وہ اسی موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے میں فرمائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا. سنیے گا عزیزان کرام قدر پوری توجہ کے ساتھ. دیکھیے علم آل محمد، کون سمجھ پائے گا علم آل محمد کو؟ یا آپ نے میں بہت پریکٹیکل باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے آج جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ان کو کوئی پڑھانے کے لیے آتا ہے تو ایک مدرس، ایک معلم کئی سارے علوم پڑھا دیتا ہے. بھائی ایک ٹیچر ہوتا ہے، بھائی فزکس بھی پڑھا رہا ہے، بھائی کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہے، بھائی میتھمیٹکس بھی پڑھا رہا ہے چھوٹی کلاسز میں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے جو ہے وہ فزکس کا ٹیچر الگ ہوتا ہے، کیمسٹری کا ٹیچر الگ ہوتا ہے، میتھمیٹکس کا ٹیچر الگ ہوتا ہے، بایولوجی کا ٹیچر الگ ہوتا ہے. جیسے جیسے اور بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے پتہ چلا ڈپارٹمنٹ پورے کے پورے الگ ہو گئے. اور زیادہ آگے بڑھے دیکھیں پوری جو ہے وہ ایکسپرٹیز الگ ہے. اور آگے بڑھے تو اس میں جتنے شعبے ہیں ان میں مہارت رکھنے والے الگ ہیں. اگر آج میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کروں، سنیے گا عزیزان گرامی، اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا، اپنے مقدر پہ فخر کیجئے گا کہ جیسے امام آپ کو ملے ہیں ویسے امام پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملے، ویسے پیشوا، ویسے رہبر، ویسے ہادی. بہت پریکٹیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بھائی آج اگر میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کروں اور دلی یونیورسٹی چلا جاؤں اور کوئی نامانوس سبجیکٹ لے کر جاؤں جو وہاں ہے ہی نہیں، اور میں لے کے جاؤں کہ صاحب مجھے تحقیق کرنی ہے اس موضوع پر، آپ مجھے پی ایچ ڈی کروائیں، تو وہاں سے جواب ملے گا کہ صاحب ہم پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیلڈ کا ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ پلٹ کے کہیے کہ صاحب تحقیق مجھے کرنی ہے، ریسرچ مجھے کرنی ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کوئی تحقیق کرنے والا کوئی استاد مجھے دے دیجئے، میں باقی سپرویژن کرنے والا ہو، باقی ریسرچ تحقیق تو مجھے کرنی ہے، میں کر دوں گا. یہ نہیں صاحب، ہر موضوع میں مہارت رکھنے والا ایک استاد ہے. ہمارے پاس ہر موضوع کے لیے ایک استاد ہے. آپ جس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی استاد نہیں ہے. آج جہاں ہزاروں پڑھنے والے ہیں، سینکڑوں پڑھانے والے ہیں، وہاں ایسی یونیورسٹی میں پوری توجہ کے ساتھ کوئی نامانوس سبجیکٹ لے کے جائیے تو پڑھانے والا نہیں ملتا ہے. مگر قربان ہو جائیے اپنے ائمہ کی عظمت پر، چشم تاریخ نے بس اور بس ایک ہی ایسی یونیورسٹی دیکھی جسے آپ کے 5ویں امام نے قائم کیا تھا، 6ٹھے امام نے پروان چڑھایا ہے، جہاں 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے، ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. جہاں 4000 پڑھنے والے ہوتے تھے ایک پڑھانے والا ہوتا تھا. وہی ایک سب کے علم کی پیاس بجھاتا تھا، وہی ایک فقہ بھی پڑھاتا تھا، حدیث بھی پڑھاتا تھا، قرآن بھی پڑھاتا تھا، ارے فزکس بھی پڑھاتا
اتنے دنوں سے میں کہتا رہا جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، لیکن ابھی آپ کے نعرے نے مجھے ایک جملہ اور کہنے میں مجبور کر دیا ہے، وہ سن لیجئے اور میں موضوع کو اختتام پذیر کرنے کی طرف بڑھتا رہوں۔ بہت جلدی سنیے عزیزان گرامی قدر، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ ابھی تک آپ سنتے رہے جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے۔ اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے، اگر قرآن کتاب مبین ہے تو علی امام مبین ہے، اگر قرآن ذکر ہے تو علی اہل الذکر ہے۔ جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ اتنی ساری آیتیں پڑھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، جو بشارت ہے۔ اگر قرآن ہدایت ہے تو علی بھی ہدایت ہے، اگر قرآن رحمت ہے تو علی بھی رحمت ہے، اگر قرآن بشارت ہے تو علی بھی بشارت ہے، اگر قرآن معجزہ ہے تو علی بھی معجزہ ہے، اگر قرآن اعجاز ہے تو علی بھی اعجاز ہے، اگر قرآن من اللہ ہے تو علی بھی من اللہ ہے، اگر قرآن کتاب ہے، اگر قرآن کتاب صامت ہے تو علی کتاب ناطق ہے۔ جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے۔ لیکن آپ کے نعرے نے مجھے مجبور کیا کہ یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب تک میں کہتا رہا کہ جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے، لیکن ایک جملہ آج بڑھ کے آگے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یوں تو دیکھیے تو جیسا قرآن ہے ویسے علی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیے تو قرآن قرآن ہے، علی علی ہے۔ قرآن قرآن ہے، دلیل دے رہا ہوں، علی علی ہے۔ بھائی دیکھیے قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس پہ دیکھنا ثواب، جس پہ غور و فکر کرنا ثواب، جس کی تلاوت عبادت، جس کو حفظ کرنا بھی عبادت، جسے پڑھنا بھی عبادت، جس کے حروف دیکھنا بھی عبادت، جس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت۔ قرآن وہ ہے جسے دیکھنا عبادت، جس پہ غور و فکر کرنا عبادت، جسے حفظ کرنا عبادت، جس کی تلاوت کرنا عبادت۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں تسبیح ہاتھ میں لے لوں اور قرآن 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 کرتا رہوں تو کیا عبادت ہوگی؟ کیا ثواب لکھا جائے گا؟ ارے کیا کہنے اس علی کے جسے دیکھنا بھی عبادت، جس کی محبت بھی عبادت، جس کا ذکر بھی عبادت، بندہ تسبیح لے کر علی 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 کرتا رہے گا، نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے، وارث کو وراثت پہ حق ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے آپ کے پاس نور بھی بھیجا ہے اور کتاب مبین بھی بھیجی ہے۔ کتاب کو نور کی ضرورت ہے، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ عزیزان گرامی قدر سنیے گا، بہت جلدی مجھے چونکہ اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ جیسا قرآن ہے ویسے آل محمد ہے، جیسا قرآن کا علم ہے ویسے یہاں آل محمد کا علم ہے۔ بھائی قرآن اور علی کا رشتہ تو بہت آگے کی بات، قرآن اور سیدہ کا رشتہ بہت آگے کی بات، قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بہت آگے کی بات۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے غلاموں کا، ان کی کنیزوں کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے۔ ایک خاص منزل تک میں آپ حضرات کو لے کر آیا ہوں، شاید کوئی بات ہو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ان کی کنیزوں کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ 20 سال تک فضا سوائے قرآن کے کچھ اور زبان پہ نہیں لاتی۔ یہ آپ حضرات نے غور نہیں فرمایا، کوئی معمولی بات ہے؟
یعنی آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں تو کیا کہ السلام علیکم بھائی، خیریت، کیسا مزاج ہے، کیا کھایا کیا پیا، آپ یہی سب سوالات کرتے ہیں نا. فضا اگر کسی سے خیریت بھی لیں گی تو قرآن پڑھ کے لیں گی. بھائی غور تو کیجیے آپ حضرات. فضا اگر کسی سے پانی بھی مانگیں گی تو قرآن کی آیت کے ذریعے پانی مانگیں گی. فضا اگر کسی کے مزاج بھی پوچھیں گی تو قرآن کی آیت کے ذریعے پوچھیں گی. کوئی معمولی بات ہے، کوئی آسان بات ہے، یہ یوں ہی ہو جاتا ہے. بھائی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر آپ سننا چاہیں تو، کہ قرآن، جناب فضا قرآن کیسے پڑھتی تھیں اور باتیں کیسی کرتی تھی. ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی مثال کہ فضا قرآن کے ذریعے گفتگو کیسے کرتی تھیں. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فضا نے 20 سال تک سوائے قرآن کے کچھ اور زبان پہ کچھ اور لائی ہی نہیں، کچھ اور آیا ہی نہیں. لیکن باتیں کیسی ہوتی تھیں اگر آپ سننا چاہیں تو بلند ترین صلوات پڑھیے اپنی آمادگی کا ثبوت دینے کے لیے. اللہم صل علی. شاید کوئی بات ہو، بزرگوں کی بالخصوص دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا عزیزان گرامی، ایک ایک لفظ لوہے دل پہ تحریر کیجئے گا اور پوری بیداری کے ساتھ حمد انگوش ہو کے سماعت فرمائیے گا کہ فضا، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک نمونہ خالی دینے کے لیے کہ فضا قرآن کے ذریعے کیسے باتیں کیا کرتی تھی، قرآن کے ذریعے کیسے بولتی تھی. آپ اندازہ لگائیے گا، یہ ایک واقعہ ہے، ایسے فضا نے 20 سال گزارے ہیں قرآن کے ذریعے باتیں کر کر کے. ان کی کنیزیں سمجھ میں نہیں آتی، زمانہ قاصر ہے ان کی کنیزوں کو سمجھنے سے، ان کے غلاموں کو سمجھنے سے. سنیے گا عزیزان گرامی، شاید کوئی بات ہو، بزرگوں سے بالخصوص دعائیں چاہوں گا، اور جو ہے اگر کوئی بات ہوگی تو مجھے احساس کرائیے گا. ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا. بی بی فضا، میں پورے موضوع کا ماحصل آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بی بی فضا قرآن کے ذریعے کیسے گفتگو کرتی تھی. جناب فضا اپنے 4، یاد رکھیے گا، 4 بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے چلی. کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے چلی. کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ گئیں، قافلہ آگے نکل گیا، فضا پیچھے رہ گئیں. اب یہاں سے راوی کا بیان شروع ہوتا ہے. راوی بڑا عقل مند ہے، بڑا ذہین راوی ہے. ابھی آپ کو آگے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اب یہاں سے روایت کا بیان شروع ہوتا ہے. راوی کہتا ہے میں آیا، میں نے دیکھا ایک صحرا ہے، ریگستان ہے، دور دور تک نہ آدم کی ذات، ایک بی بی ہے، تنہا، کوئی نہیں ہے. راوی کہتا ہے میں قریب آیا، آنے کے بعد اس بی بی سے پوچھا بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بنا سلام کے کلام کیا تھا. فضا نے فوراً قرآن پڑھا، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور سلام کرو تاکہ معلوم ہو جائے. آپ امیجن کیجئے آپ ایسے ہوں اور ایسی کوئی بیوی ملے اور آپ اس سے کچھ سوال کریں، وہ آپ کو قرآن سنا دے. اچھا بھلا آدمی ڈر جائے. وہ بھی ڈر گیا، کہنے لگا بی بی آپ انسان تو ہیں یا قوم جنات سے تعلق رکھتی ہیں؟ فضا نے پھر آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولادوں جب مصلی پہ جایا کرو تو زینت کر کے جایا کرو. سمجھ گیا کہ اچھا آدم ہی کی اولاد ہیں، اولاد آدم ہیں، انسان ہیں. کہ سنیے گا ایک ایک سوال، وہ سوال کر رہا ہے، فضا قرآن پڑھ رہی ہیں. کہتا ہے بی بی کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ بی بی نے کہا قرآن پڑھا وَيُنَادُونَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اسے ندا دی گئی اور دور والے مکان سے ندا دی گئی. سمجھ گیا کہ اچھا بہت دور سے آ رہی ہیں. کہنے لگا بی بی کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی نے پھر قرآن پڑھا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے انسانوں پہ اس کے گھر کے حج کو واجب کر دیا ہے. سمجھ گیا کہ اچھا حج پہ جانے کا ارادہ ہے. کہنے لگا بی بی کتنے دنوں سے سفر میں ہے؟ بی بی نے پھر قرآن پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ نے زمین آسمان اور جو کچھ ہے ان سب کو 6 دنوں میں بنایا ہے. سمجھ گیا کہ اچھا 6 دنوں سے سفر میں ہے. کہنے لگا بی بی میرے پاس کچھ کھانے کو ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہو. بی بی نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انبیاء کو بھی ایسے بدن نہیں دیے کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو. غور فرمائیے آپ حضرات، کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو. کہتا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے فضا کی خدمت
دیا. بی بی نے تناول فرمایا کہ اٹھے. میں نے کہا بی بی آپ میرے ساتھ چلیے, میں منزل تک پہنچاتا ہوں. کچھ دور پہ ناکا تھا, اونٹ تھا, یہ آگے آگے, فضہ پیچھے پیچھے. فضہ ضعیف ہے, دھیرے دھیرے چل رہی تھی, یہ تیز تیز چل رہا تھا. پیچھے موڑ کے کہتا بی بی تھوڑا جلدی جلدی آئیے, دیر ہو رہی ہے. بی بی نے پھر قرآن پڑھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا, بوجھ نہیں دیا, بوجھ نہیں دیا. سمجھ گیا؟ کہنے لگا بی بی اچھا آپ ضعیف ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آرام آرام سے آئیے, کوئی معاملہ نہیں. ناقے کے قریب آیا, کہتا بی بی میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ بیٹھ جائیے. پوری توجہ, میں بیٹھتا ہوں اور آپ بیٹھ جائیے اور میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. جیسے ہی سنا جس پہ میں بیٹھوں گی وہیں پر یہ نامحرم بیٹھے گا, فوراً آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. کہنے سمجھ گیا, کہ بی بی ٹھیک ہے آپ ناقے میں بیٹھیے, میں مہار تھامتا ہوں. بی بی اونٹ پہ بیٹھی, فوراً کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا. سبحان ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو میرے لیے مسخر کیا. لے کے چلا, کچھ دور گیا تھا کہ یہ قافلے کا پڑاؤ نظر آیا. پیچھے مڑا, بی بی اس قافلے میں کیا آپ کے کوئی جان پہچان کے ہیں؟ اب فضہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بی بی کو چاروں کے نام بتانے ہیں, بتانا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں, اور بتانا بھی قرآن سے ہے, بتانا بھی قرآن سے ہے. فضہ نے پہلی آیت پڑھی یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا. دوسری آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار. تیسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول. محمد اللہ کے رسول ہے. چوتھی آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. بڑا ذہین راوی تھا, قافلے میں آیا, آ کے آواز دی داؤد, موسیٰ, محمد, یحییٰ. 4 جوان نکل کے آئے. فضہ کی طرف دیکھا, یہ رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بی بی نے سورہ کہف کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے, بیٹے زینت ہے. سمجھ گیا کہ اچھا بیٹے. بیٹوں نے دیکھا ماں کو لے کر آیا ہے, فوراً کچھ پیسے نکالے, انعام دینا چاہا. فضہ نے دیکھا کتنا دے رہا ہے, فوراً آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے متعلق چاہتا ہے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. بیٹوں نے اور پیسے نکالے, اس نے ہاتھ تھام لیا, بھیا پیسے بعد میں دینا, پہلے بتاؤ یہ بی بی کون ہے جو مسلسل قرآن پہ قرآن پڑھ رہی ہے. بیٹوں نے کہا پہچانے نہیں, کوئی اور نہیں, ہماری ماں فضہ ہے جس نے پچھلے 20 سال سے سوائے قرآن کے کچھ سنایا نہیں, اس لیے کہ یہ اس کی کنیز ہے جو نہ قرآن سے جدا ہوا نہ قرآن اس سے جدا. یہ کنیز ہے جسے دنیا نہیں سمجھ سکتی, ان کی کنیزیں نہیں سمجھ میں آتی. میں عنوان تو آل محمد کا تھا, اب بات آ گئی ایک کنیز کا واقعہ سن لیا تو ایک غلام کا بھی واقعہ سن لیجیے. علم آل محمد اور قرآن, یہی تو عنوان تھا اپنا. اب کنیز کا دیکھ لیا کہ وہ کس معیار پہ فائز ہے, اب غلام کا ایک واقعہ سن لیجیے کس علم کے معیار پہ فائز ہے. یاد رکھیے واقعی فخر کیجیے اپنی قسمت پر, جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا شکر کم ہے. ہمارے 5ویں امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر جوفی. جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری اور ہیں, جابر انہوں نے بھی 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے لیکن وہ اور ہیں, جابر جوفی اور ہیں.
یہ میرے 5ویں امام کے سلمان ہیں. کبھی ایسے بھی سنا کیجئے. یہ میرے حیدری یہ میرے 5 یا سنیے گا عزیزان کرام، یہ میرے 5ویں امام کے سلمان. دیکھیے ان کے یہاں عامہ کے یہاں پوری 6 کتابیں ملا لیجئے جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے تو 10,000 حدیثیں بھی نہیں بنتی. ہمارے یہاں الحمدللہ صرف اصول کافی میں 16,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. میں بہت اہم بہت ٹیکنیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات جاننا جو ہے بہت ضروری ہے. 16,000 سے زیادہ حدیثیں صرف اصول کافی میں. پھر من لا یعذر الفقیہ ہے، پھر تہذیب ہے، پھر الاستبصار ہے، پھر بہار الانوار ہے، پھر مستدرک ہے، وسائل الشیعہ ہے. کتنی کتابیں بھری پڑی ہوئی، کتنی حدیثیں ہوں گی ہمارے پاس، کتنا انبار ہوگا. اتنی ساری حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں، ان میں اتنے فضائل آئے ہیں جنہیں لوگ برداشت نہیں کر پاتے. بریکٹس میں ایک جملہ سن لیجئے، جملہ معترضہ کے طور پہ. دیکھیے کسی کی بھی تعریف 2 ہی ذریعوں سے ہوتی ہے، یا دوست کے ذریعے سے ہوتی ہے یا دشمن کے ذریعے سے ہوتی ہے. کسی کا بھی ذکر 2 طریقے سے عام ہوتا ہے، یا دوست عام کرتا ہے یا دشمن کرتا ہے. بھائی آپ سے اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو آپ سے میرے بارے میں یا تو میرا دوست بتائے گا یا میرا دشمن بتائے گا. دوست تعریف کرے گا، دشمن جو ہے وہ اپنے بہرحال وہ اپنی دشمنی نکالے گا. تو کسی کی بھی فضائل، کسی کا بھی ذکر یا دوست کے ذریعے عام ہوتا ہے یا دشمن کے ذریعے عام ہوتا ہے. کیا کہنے اس علی کے جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے. دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے، دوستوں نے تقیے کی وجہ سے چھپائے. اتنے فضائل صدیوں تک چھپائے گئے، تب یہ عالم ہے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ صدیوں تلک جس کے فضائل چھپائے گئے، تب یہ عالم ہے، تب یہ عالم ہے، تب یہ عالم ہے. لوگ اتنے سے بھی پریشان ہوئے جا رہے ہیں، تب یہ عالم ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے پلٹ کے کہا کہ یہی ہوا ہے کہ دیکھیے علی کے فضائل کوئی شمع نہیں ہے کہ آپ پھونک ماریں گے اور بجھ جائیں گے. علی کے فضائل وہ سورج ہے کہ تم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہو، سورج کو چھپا نہیں سکتے. سنیے گا عزیزان گرامی، ایک منزل تک پہنچانا آپ حضرات، اور پھر گفتگو جو ہے وہ تمام ہو جائے گی کہ کتنے حدیثیں اصول کافی میں خالی 16,000 سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں. اب جابر کون ہے؟ جابر جوفی، جن کے سنیے گا یہ گھرانہ جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے. جابر 2 روایتیں، ایک روایت میں 70,000 اور ایک روایت میں 90,000. جابر فرماتے ہیں 70,000 یا 90,000 ایسی حدیثیں ہیں جو میں نے 5ویں امام سے سنی تو مگر کسی کو سنائی نہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ان کے یہاں صحاح ستہ ملا کے 10,000 ہے، ہمارے یہاں اصول کافی میں خالی 16,000 سے زیادہ ہے. اور 70,000 یا 90,000 ایسی حدیثیں ہیں جو جابر نے سنی ہیں مگر کسی کو سنائی نہیں. آتے تھے امام کی خدمت میں، مولا آپ کے اسرار، آپ کے رموز کا سمندر میرے سینے میں موجیں مارتا ہے، کیا کروں؟ کہ جابر جاؤ صحرا میں چلے جاؤ، گڑھا کھودو اور منہ ڈال کے اس میں ہمارے فضائل سنا دو، لیکن کسی نااہل تک ہمارے اسرار نہ پہنچانا. یہ جابر جوفی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی، ان کے علم کا اندازہ 70,000 یا 90,000 ایسی حدیثیں ہیں جو جابر نے کسی کو سنائی نہیں. آج بھی آپ ہمارے کتابیں دیکھیے تو 5ویں امام سے زیادہ تر روایتیں جابر جوفی سے. اتنی روایتیں نقل کرنے کے باوجود 70,000 یا 90,000 ایسی حدیثیں ہیں جو جابر نے کسی کو سنائی نہیں. اتنا بڑا عالم، علی کا غلام، امام کا غلام کس مرتبے پر ہے؟
جو رب میں کوئی ہلکی بات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا، یہ بارہا میں نے کہا ہے۔ رجال کشی سے یہ واقعہ سنا، اور یعنی لوگ اکثر کہتے ہیں فضائل، رجال کی کتابوں سے فضائل دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی رجال کی کتابوں سے فضائل دیکھ، یہ رجال کی کتاب میں واقعہ ہے، رجال کشی میں یہ واقعہ ہے۔ جابر کوفے میں تھے، ایک آدمی سے باتیں ہو رہی تھی، کتنا اچھا ہوتا اگر میں مولا کی زیارت کر لیتا۔ جابر سے بات کر رہے تھے، جابر نے کہا اچھا امام کی زیارت کرنی ہے؟ کہاں کہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ امام مدینے میں ہے، ہم کوفے میں ہیں، کوفہ عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں کیسے جائیں؟ جابر نے کہا جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہے ابھی جابر نے کہا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا میں ہوا میں بلند ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ سمجھ میں آتا ہوا کے تھپیڑے منہ پہ کھا رہا تھا، کہتا میں دیکھ رہا ہوں جابر کہاں گئے، تو میں دیکھ رہا ہوں میں بادلوں پر ہوں، اور میں پرواز کرتے کرتے اتنی دیر میں کچھ سمجھ میں آتا سیدھا مدینے میں لینڈنگ ہوئی۔ اب جابر کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کوفے میں تھے۔ یہ مدینے پہنچے، مدینے میں ان کی لینڈنگ ہوئی، مدینے پہنچے، کہتے ہیں میں جیسے ہی مدینے پہنچا دیکھا جابر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام کے صحابی ہیں، امام کے غلام ہیں، امام کے نوکر ہیں، امام کا خادم ہے۔ دیکھا جابر سامنے کھڑے ہوئے، میں نے کہا جابر یہ کیا تھا؟ کوفہ سے تو جابر نے کہا تم ہی دے، تم کہہ رہے تھے تمہیں مولا کی زیارت کرنی ہے، تمہیں مدینے پہنچا دیا، جاؤ زیارت کرو۔ کہا تھا جابر مدینے میں تو پہنچ گئے ہیں، لیکن گھر کیسے پتہ چلے امام کا کہاں ہے؟ کہا یہ مدینہ ہے، ان کا شہر ہے، ان کے نانا کا شہر ہے، کسی سے بھی پوچھو چلے جاؤ امام کی زیارت کرنے۔ کہا ٹھیک ہے، محلہ بنی ہاشم کا پتہ پوچھا، امام کے گھر کا پتہ پوچھا، امام کے گھر کے پاس پہنچے۔ ابھی دق الباب کرنا ہی چاہتے تھے کہ اندر سے نام لے کے آواز دی گئی اندر آ جاؤ۔ جابر کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے؟ دوسری بار کہاں تھے؟ مدینے میں۔ کہتے میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا جابر امام کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ میں گھر پہنچا تو دیکھا جابر امام کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ جابر نے اپنے عمل سے بتایا میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا خادم ہوں، ایک ہی وقت میں کوفے میں بھی ہوں، مدینے میں بھی ہوں، امام کے گھر میں بھی ہوں۔ دیکھو جب غلام یہ ہے تو امام کہاں ہوگا؟ اب اگر کوئی تم سے کبھی یہ کہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے تو خبردار شک نہ کرنا، یاد رکھنا جب غلام یہاں ہے تو امام کہاں ہوگا؟ ارے وہ تو عقیدے کا جملہ سنیے، لوہے دل پہ تحریر کیجئے، اگر بات پہنچے تو احساس کرائیے اور میں آخری منزل کی طرف لے آؤں۔ وہ تو کہیے علی کو 40 لوگوں نے بلایا تھا، علی نے 40 کی دعوت قبول کی۔ قسم خدا کی اگر پوری کائنات ایک وقت میں علی کو دعوت دیتی، علی سب کی دعوت قبول کرتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر نظر گھماؤ گے تمہیں وجہ اللہ دکھائی دے۔ تم جدھر نظر گھماؤ گے تمہیں وجہ اللہ دکھائی دے گا۔
میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے کہتا ہوں جب تک قرآن باقی ہے علی کے فضائل باقی رہیں گے، زمانہ مخالف ہو جائے۔ یہ غلام ہیں، سوچیے غلام یہاں ہیں تو امام کہاں ہوں گے؟ یہ غلام، یہ بھی غلام نہیں سمجھے گئے ہیں، آپ امام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ سلمان کیا ہے، آپ علی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابھی جابر جوفی کو نہیں سمجھا گیا، آپ امام باقر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ابا سلط نہیں سمجھے گئے، آپ امام رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابھی معروف نہیں سمجھے گئے، آپ امام محمد تقی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ابھی حسین ابن رو نہیں سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی وقت میں بھی عریضہ ڈالتا ہوں، آپ بھی عریضہ ڈالتے ہیں، آپ بھی عریضہ ڈالتے ہیں، میں بھی حسین ابن رو کو آواز دیتا ہوں، آپ بھی حسین ابن رو کو آواز دیتے ہیں، وہ بھی حسین ابن رو کو آواز دیتے ہیں۔ حسین ابن رو میرا بھی عریضہ لے جاتے ہیں، آپ کا بھی عریضہ لے جاتے ہیں، ان کا بھی عریضہ لے جاتے ہیں، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں دیکھو میں ان کا غلام، ان کا نوکر، ان کا خادم، تم سب کے عریضے امام کی خدمت میں لے جا سکتا ہو، امام تم سب کی مرادیں اللہ کی خدمت میں دے لے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ مجھے بتائیے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ حسین ابن رو کو لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود صاحب مختار ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی، بس سوچیے جب ان کے غلام علم کے اس منزل پر ہیں تو ان کی اولاد علم کی کس منزل پر ہوگی؟ خاص حکم ہے آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں آپ حضرات کو لے آیا، بس چند جملے سنیے اور یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی۔ شیعوں کا ایک وفد، ایک گروہ مدینے آیا، زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں آیا، بیت الشرف پہ پہنچے، دقل باب کیا، کنیز نکلی، کیا ہوا کہ امام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کنیز نے کہا رکو، امام بیت الشرف میں اس وقت تشریف نہیں رکھتے، موجود نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ امام کب تک واپس آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنا وقت لگے، اب آج کے طرح تو زمانہ تھا نہیں، آج کی طرح تو وقت تھا نہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہ اپنے سوالوں کو ایک کاغذ پہ لکھو اور گھر میں دے دو۔ یہ پلان بنا، سوالات ترتیب دیے گئے، بیت الشرف میں دیے گئے، کنیز لے کے چلی۔ جتنے دن، 2-4 دن ان کا جو بھی وقت ان کا مدینے میں گزرا، یہ وہاں پہ جب واپس جانے لگے تو کہا ایک مرتبہ خدا حافظ کہہ دیں، شاید امام سے ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بیت الشرف پہ پہنچے، دقل باب کیا، کنیز نکلی، کیا ہوا؟ کہا کہ امام آئے، کنی امام تو ابھی نہیں آئے۔ تو کہا ہم نے کچھ سوالات دیے تھے، امام جب آئیں گے تو ان کی خدمت میں بھیج دیجیے گا، ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ تو کنیز نے کہا رکو، اپنے سوالوں کے جواب تو لیتے جاؤ، امام تو ہیں نہیں۔ کس نے جواب دیے؟ امام کی ایک صاحبزادی ہیں، بچپنے کا عالم ہے، مگر تمہارے جوابات لکھ دیے ہیں، جاؤ اپنے جواب لیتے جاؤ۔ ہاتھ میں کاغذ لیا، معصومہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جواب تھے۔ آخری منزل ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ جواب لے کے چلے، راستے میں پہنچے کہ 7ویں امام سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ دل میں آیا کہ امام سے ملاقات تو ہو ہی گئی ہے، جواب تو شہزادی نے دے دیے ہیں، آپ کی کمسن صاحبزادی نے دے دیے ہیں، لیکن امام تو بہرحال امام ہیں، تو امام سے کتنا اچھا ہو گیا اگر ہم امام سے تصدیق کروا لیں۔
معرفت تھی تو مگر مکمل نہیں تھی. کتنا اچھا ہوگا اگر ہم امام سے تصدیق کرا لیں. اب اگر میں قبلہ اگر مجھے کچھ سوالات کریں اور میں ان کے جوابات لے کے قبلہ کی خدمت میں پیش کروں گا صاحب ذرا دیکھ لیجئے جواب صحیح ہیں یا نہیں ہیں, تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ یا ہاں ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے. بھئی یا تو جواب صحیح ہوں گے یا تو جواب صحیح نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے گا کہ امام جو بھی کہے گا وہ باپ نہیں کہے گا, امام کہے گا. اللہ کی بولتی ہوئی زبان کہے گا, اللہ کی حجت بالغہ کہے گا. امام کے ہاتھوں میں کاغذ ہے, یا ہاں کہنا چاہیے تھا یا نہ کہنا چاہیے تھا, یا صحیح کہنا چاہیے تھا یا غلط کہنا, یہی تو ہے معاملہ. چلیے ہمارے حساب سے تو معصومہ ہے, امام کو کہنا چاہیے تھا ہاں میری بیٹی نے سب جوابوں کے جواب جو ہے وہ سوالوں کے جواب صحیح دیے, مگر امام نے صحیح غلط کی بات بہت دور, بہت آگے, بہت پیچھے چھوڑ دی امام نے. سنیے امام نے کیا کہا. امام جواب دیکھتے جا رہے تھے اور 3 مرتبہ امام نے کہا فداہا ابوہا, فداہا ابوہا, فداہا ابوہا. اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان, اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان, اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان. تاریخ عصمت میں یہ مرحلہ 2 ہی مرتبہ آیا ہے جہاں معصوم باپ اپنی معصوم بیٹی پہ قربان ہوا ہو, یا محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا پہ قربان ہوئے ہیں, یا موسی کاظم فاطمہ معصومہ پہ قربان ہوئے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان کرام قدر, بس آخری مرحلہ اور گفتگو تمام ہے, یہی سے ربط مصائب ہوں گے انشاءاللہ. امام ہفتم کی, امام کاظم علیہ السلام کی تقریباً 18 یا 19 بیٹیاں تھیں. ان بیٹیوں میں امام کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. فاطمہ کبریٰ یعنی جناب معصومہ قم, جن کی بشارت امام صادق پہلے ہی دے چکے تھے. سنیے گا, ابھی میں فضائل کے باب میں ہوں, ایسی ہستیوں کے فضائل بھی کم پڑھے جاتے ہیں. اگر آج 5-7 منٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا تو تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا. اور بہرحال حکم ہوا اس لیے عرض کر رہا ہوں, اور یہیں پہ جو ہے وہ ابھی 5-7 منٹ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. 5-7 منٹ تک میرے ساتھ بنے رہیے گا. سب سے بڑی بیٹی فاطمہ معصومہ, فاطمہ کبریٰ, جن کا لقب معصومہ ہے. اور معصومہ نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. نام فاطمہ ہے. امام رضا نے کہا ہے من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی, جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی اس نے میری زیارت کی. امام مبالغہ نہیں کرتا, 2 کو 2 ہی کہتا ہے, 2 کو 2.5 نہیں کہتا. اگر کوئی ذات معصوم نہیں ہے یا اس میں عصمت کے صفات نہیں پائے جاتے یا عصمت کی جھلک نہیں آتی ہے تو امام کبھی بھی اسے معصومہ نہیں کہیں گے. امام نے بتایا ہے دیکھو جب میری بہن یہ ہے, ابھی میں فضائل میں ہوں, اس کو فضائل کی طرح سے سنیے گا. جب میری بہن یہ ہے تو حسین کی بہن کیا ہوگی, حسین کا عباس کیا ہوگا. تم بحثیں کرتے رہو کہ کیا تھے, ہم معصومہ انہیں کہہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک سلسلہ ہے. جو جاتا ہے وہ کہتا ہے معصومہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ فاطمہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بڑی بہن امام کی جو 4 بیٹیاں, اس میں سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ جن کا لقب معصومہ ہے, قم میں دفن ہے. دوسری فاطمہ, فاطمہ وسطیٰ جو اصفہان میں دفن ہے. تیسری فاطمہ, فاطمہ صغریٰ جو آذربائیجان کی جو کیپٹل ہے باکو, وہاں آپ کا روضہ ہے, جنہیں بی بی ہیبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سوویت یونین کے زمانے میں روضہ منہدم ہو گیا تھا. اب جب جو ہے آذربائیجان کو آزادی ملی تو بہت لاکھوں روضہ شہزادی کا وہاں تعمیر ہوا ہے,
اور ایک کثرت ہوتی ہے صرف مومنین کی نہیں بلکہ غیر مسلمین کی، جناب فاطمہ سغریٰ بی بی ہیبت کے روضے کی زیارت کرنے والوں پہ، اور لا ولد بالخصوص آپ کی خدمت میں جاتے ہیں اور اولاد لے کے جاتے ہیں۔ سب سے چوتھی بیٹی آپ کی جن کا نام فاطمہ تھا وہ فاطمہ اخریٰ، اور آپ کا روضہ رشت میں ہے، ایران میں ہی۔ 4 بیٹیاں ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں۔ امام کی 18 یا 19 بیٹیاں ہیں، ان میں 4 بیٹیاں ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں۔ مگر آپ اتفاق دیکھیے، یہ اتفاق نہیں ہے، ان کے گھروں میں اتفاق نہیں ہوتے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ کہ میں ایک جملے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے، یہ سارے بھائی اور سارے بہن، 18 یا 19 بیٹے ہیں اور 18 یا 19 بہنیں۔ 7ویں امام تمام ائمہ میں سب سے کثیر العیال ہیں، سب سے زیادہ اولاد ہیں۔ 18 یا 19 بھائی ہیں اور 18 یا 19 بہنیں، ان میں سے صرف اور صرف جناب معصومہ اور امام رضا 1 ماں سے ہیں۔ ابھی میں فضائل پہ ہی ہوں، سنیے گا عزیزان کرام، صرف امام رضا اور جناب معصومہ 1 ماں سے، باقی سب دیگر ماؤں سے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے ائمہ کی آپ زیارتوں کی فہرست اگر اٹھا کے دیکھیں، دیکھیے یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی، آپ داد اور تحسین سے تو آپ ماشاءاللہ اتنے دنوں سے نمازی رہے تھے، اتنی دیر سے ماشاءاللہ آپ بول ہی رہے تھے، لیکن 2-3 جملے اس حوالے سے سن لیجئے، بھلی خاموشی کے ساتھ سنیے، لیکن یہ باتیں بھی پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ ولو کہ وقت ہو گیا، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں، بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تمام ائمہ میں امام حسین کی بات تو الگ ہے، خدا نے حسین دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، اماموں میں بھی دوسرا حسین نہیں ہے۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ صاحب وقت میں وہ مجلسیں کیسی کہ جو زمانے کا حسین نہ پیدا کر پائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حسین کو بطر الموتور بنایا ہے، حسین تنہا ہے بس۔ امام حسین کا معاملہ الگ ہے، ورنہ تمام ائمہ میں زیارت کے حوالے سے جیسی روایتیں امام رضا کے لیے آئی ہیں، کامل و زیارات پڑھیے، آپ کو ایسی ایسی روایتیں امام رضا کی زیارت کے حوالے سے ملیں گی کہ آپ محو حیرت ہو جائیں گے۔ لیکن جیسی زیارت کے حوالے سے بھائی کے لیے روایتیں، ویسی ہی زیارت کے حوالے سے بہن کے لیے روایتیں۔ امام ششم نے آپ کی ولادت، چھٹے امام نے آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو قم میں دفن ہوگی، میرے شیعہ اس کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے شیعہ، سارے شیعہ پوری دنیا میں جعفری کہے جاتے ہیں، امام تو 12 ہیں مگر ہم آپ جعفری کہے جاتے ہیں۔ جس امام کی سے نسبت دی جاتی ہے اس امام نے کہا ہے کہ میرے شیعہ فاطمہ معصومہ کے ذریعے جنت میں جائیں گے، جیسے رسول نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت کے ذریعے ہمارے محب جنت میں جائیں گے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارہا فلہ الجنہ، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اور ایک عقیدے کا جملہ لوح دل پہ تحریر کیجئے، امام نے، لوگ جو کہتے ہیں شاعروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ نجف کو جنت بنا دیتے ہیں اور کربلا کو جنت بنا دیتے ہیں، یہ کیسے ہو وہ کیسے، جبکہ کربلا کے لیے تو صریحاً روایتیں موجود ہیں کہ کربلا کا پورا خطہ یوں کا یوں جنت میں ملا دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر ان تمام باتوں صاحب یہ کیسے عزا خانہ جنت اور نجف جنت اور کاظمین جنت یہ کیسے آپ کہتے ہیں، تو انہیں اس روایت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ چھٹے امام نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی زیارت کرنے والا جنت میں جائے گا، معصومہ کی زیارت کرنے والا، بلکہ امام نے عجیب و غریب جملے کہے ہیں۔ میری جگہ اگر کہا جائے کہ صاحب آپ ممبر سے اتر جائیے اور ہم کسی اور کو ممبر پہ بٹھا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، تو کم از کم اسے میرا ہم پلہ ہونا چاہیے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں جناب معصومہ کے لیے، میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کہہ رہے کہ اس کی زیارت جنت کے ہم پلہ ہوگی۔
واجب جا کر واجب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی زیارت تعادل الجنہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، تعادل الجنہ، جنت کے ہم پلہ ہوگی، جنت کے برابر ہوگی۔ بھائی غور فرمائیے عزیزان گرامی، غور فرمائیے، بس آخری جملے ہیں، میں بات تمام کر رہا ہوں۔ اس کی زیارت جنت کے برابر ہوگی، کیوں نہ ہو ایسا، کیوں نہ ہو ایسا۔ ایک قبر ہے جو مدینے میں گم ہوئی ہے، آیت اللہ مراشی نجفی، پوری زندگی نجفی کہلائے لیکن رہتے قم میں تھے۔ کیا سبب تھا کہ جو قم میں جا کر آباد ہوئے؟ تو وہ اپنے والد آیت اللہ سید محمود مراشی نجفی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، وہ نجف میں رہتے تھے، ایک عمل کیا، 40 راتوں کا عمل تھا جناب سیدہ کی اصل قبر معلوم کرنے کے لیے کہ اصل قبر کہاں ہے بی بی کی۔ روایات آپ جانتے ہی ہیں کہ روضۃ الجنہ ہے یا جنت البقیع ہے یا آپ کا گھر ہے، احتمالات ہیں، اصل قبر کہاں ہے بی بی کی۔ جب عمل مکمل ہونے لگا تو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، خواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بقیع دیکھا، 5ویں امام یا 6ٹھے امام تھے جو ہم سے کہہ رہے تھے کہ علیکا بکریمت اہل البیت، ہم تمہیں کریم اہل بیت کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کریم اہل بیت جناب سیدہ ہیں۔ اب وہ والی مجلس یاد رکھیے گا، عالم آل محمد، بھائی کے لیے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ہونا کمال نہیں ہے، ایسے گھرانے میں عالم ہونا کمال ہے جہاں کا اول بھی علم القرآن کی منزل پر ہے، جہاں کا آخر بھی جو ہے ومن عندہ علم الکتاب کی منزل پر ہے، جہاں کا گھرانہ جو ہے وہ راسخون فی العلم کی منزل پر ہے۔ ایسے گھرانے میں آل محمد ہونا کمال ہے۔ امام نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جو تم سمجھ اور مفہوم اس جملے کا یہ، کریم اہل بیت وہ قبر جو مدینے میں گم ہوئی ہے، جو ہماری جدہ ماجدہ کی، اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ چھپی رہے، لیکن ہمارے شیعوں کے لیے خداوند عالم نے وہ ثواب جو ہماری جدہ کی زیارت کا ہے، وہی ثواب قم میں معصومہ کی زیارت میں چھپا دیا ہے۔ وہ کریم اہل بیت ہے، اہل بیت میں کریمہ ہیں، معصومہ بی بی کی فضیلت کا جملہ، آخری جملہ، معصومہ اہل بیت میں کریمہ ہیں، اہل بیت میں کریمہ ہیں، اہل بیت میں کریمہ ہیں۔ عالم ہونا، وہی جملے یاد کیجئے، عالم ہونا کمال نہیں، علماء میں عالم ہونا کمال ہے، خطیب ہونا کمال نہیں، خطبہ میں خطیب ہونا کمال ہے، عارف ہونا کمال نہیں، عرفاء میں عارف ہونا کمال ہے، فقیہ ہونا کمال نہیں، فقہاء میں فقیہ ہونا کمال ہے، ویسے ہی کریمہ ہونا کمال نہیں، اس گھرانے میں کریمہ ہونا جس کے لیے زیارت جامعہ پکار کے کہتی ہے وہ اصول الکرم، ارے سلام ہو آپ پر کہ آپ کا گھرانہ کرم کی بنیاد ہے، آپ کا گھرانہ کرم کی بنیاد ہے۔ جس گھرانے کی بنیاد کرم ہے، اس گھرانے میں جو بی بی کریمہ کہلائے، اس بی بی کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں۔ بی بی کی عظمت پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ اپنے آپ میں کم از کم ایک مجلس ہے جناب نجمہ خاتون پہ پڑھی جا سکتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ پہ، جو امام رضا کی بھی ماں ہے، جناب معصومہ کی بھی ماں ہے۔ لیکن سنیں گے جناب نجمہ خاتون کی کنیت کیا تھی؟ جناب معصومہ کی ماں بی بی نجمہ خاتون کی کنیت بھی ام البنین تھی۔ وہ بھائی بہن کا رشتہ، ایسی محبت کی ہے امام رضا سے جناب معصومہ نے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں بہت طویل و عریض مصائب نہیں پڑھوں گا،
بس 2-4 جملے سنیے، آپ کی آنکھیں وضو کر لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ یہ مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، اگر آپ محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ جب یاد آئے گا جب روئیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے امام رضا کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت دیبل آئے تھے، مولا کے مرثیہ گو شاعر، مرثیہ پڑھنے والے شاعر، کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے لیے کچھ اشعار کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے مجلس کا اہتمام کیا، دیبل مجلس پڑھنے لگے، مرثیہ کہہ کے لائے تھے اس گھرانے کے۔ اس میں شعر بڑے عجیب و غریب تھے کہ اے فاطمہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے، کوئی نجف میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی کربلا میں، کوئی بغداد میں ہے۔ معصومہ کے والد بغداد کے قید خانے میں جنہیں رکھا گیا، اور ایسی قید کہ مولا پا انتہائی، مرزا دبیر فرماتے ہیں مولا پا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کی محبت دل کھول کے نہیں پا پائی، باپ قید خانے میں، اچھی خاصی عمر باپ کی زندان میں گزر گئی، پردیس میں باپ شہید ہوا ہے۔ آپ سوچئے یہ بات آج تو بالخصوص معصومہ کی قربت کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ آ گیا، میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے آیا، اس لیے سن لیجیے۔ ایک انسان جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا جنازہ کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھا لیں گے۔ ایک انسان جس کی 1 بیٹی ہو وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے میت پہ کوئی روئے نہ روئے، میری 1 بیٹی ہے، میرے جنازے کی رونق بنے گی۔ ہائے میرا امام جس کے 4 نہیں 18 یا 19 بیٹے تھے، 1 نہیں 18 یا 19 بیٹیاں تھی، مگر غربت ایسی تھی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے بغداد میں مزدور بلائے گئے، 4 مزدوروں نے تختے پہ لاشا اٹھایا، 1 بیٹی بھی موجود نہیں ہے جو باپ پہ رو سکے۔ معصومہ کا عالم کی زندگی ایسے مصائب میں گزر رہی، اور پھر بھائی ملا، وہ بھائی جس سے ایسی محبت ہوئی کہ پھر اس کے بعد ایسی نظیر نہیں ملی۔ مشہد اور قم کے درمیان جو محبت ہے، جو زائرین جاتے ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہیں وہ کیسی رغبت ہے مشہد اور قم کے درمیان۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے، ممبر پہ آئے، مجلس پڑھنا شروع کی، فاطمہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہیں، کوئی مدینے میں، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی بغداد میں۔ شعر پڑھ چکے، گریا ہوا، مجلس تھی، بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے، بالخصوص امام رضا موجود ہے۔ کیسی مجلس ہوئی ہوگی، پردہ لگایا تھا امام نے، پردے کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت تھی۔ جب دیبل اپنا مرثیہ مکمل کر چکے تو امام نے کہا دیبل اگر تو اجازت دے تو 1 شعر کا اضافہ میں کر دوں۔ دیبل نے کہا فرزند رسول آپ میرے مرثیے میں شعر پڑھائیں گے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ امام اس شعر کا مفہوم یہ تھا، اے فاطمہ اور آپ کا 1 بیٹا جس کی قبر طوس میں بنے گی، طوس میں بنے گی، ایران میں، خراسان میں، جس کی قبر طوس میں بنے گی۔ جیسے ہی امام نے یہ شعر کہا، دیبل کو سنایا، دیبل نے کہا فرزند رسول میں تو آپ کے گھرانے میں کسی کو نہیں جانتا جس کی قبر طوس میں ہو۔ امام نے کہا دیبل وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں جسے عالم غربت میں طوس میں زہر دیا جائے گا، جسے طوس میں دفن کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی یہ خبر پردے کے پیچھے گئی تھی کہ پردے کے پیچھے سے ایسا رونے کا شور اٹھا، مرثیہ روک دو، معصومہ کو غش آ گیا ہے۔ معصومہ نے سنا ہے کہ میرے بھائی کو عالم غربت میں قتل کیا جائے گا، صرف سنا ہے، غش کھا کے گر گئی۔ میں دستے ادب جوڑوں گا بی بی، آپ نے صرف سنا تھا کہ آپ کے بھائی کو
اجرکم اللہ. بس آخری جملے بلستبا جو حضرات رونے کے لیے آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، بس آخری جملے. زینب دیکھ رہی ہے، خدا نہ کرے خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھلائے جو زینب نے دیکھا ہے. وہ بھائی، اس بھائی کو اس عالم میں دیکھا ہے، اس بھائی کو اس عالم میں دیکھا ہے. سنیے گا عزیزات کرام، یہ بھائی بہن کی محبت. جنگ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اور آپ کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی تو جناب حمزہ کی بہن تھی جن کا نام بی بی صفیہ تھا. روایتیں بتاتی ہے جب بی بی صفیہ کو پتہ چلا، رسول اللہ کی پھوپھی کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ان کے بھائی حمزہ کو ایسے قتل کیا گیا ہے، اتنی مظلوم طریقے سے انہیں قتل کیا گیا ہے، بے رحمی سے انہیں قتل کیا گیا، صفیہ برداشت نہیں کر پائیں، گھر سے روتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی نکلی. جب رسول کو پتہ چلا نا کہ پھوپھی صفیہ آ رہی ہیں، اپنے اصحاب سے کہا میری پھوپھی کو روکو، کہیں وہ بہن اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ لے، کہیں وہ بہن اپنے بھائی کا. صفیہ آگے بڑھتی رہی، کسی کے روکے سے نہیں رکی، بہن تھی نا، بھائی کی محبت تھی. صفیہ آگے بڑھتی رہی. جب رسول نے دیکھا کہ پھوپھی صفیہ بھائی کے لاشے پر آئے. سنیے گا عزیزان گرامی، روایتیں بیان کرتی ہیں حضرت حمزہ کا لاشا جو اس طریقے سے بے دردی سے، جن کا کلیجہ چھپایا گیا تھا، جن کے لاشے کے ساتھ ایسا عالم تھا، رسول اللہ نے جب دیکھا نا کہ بہن بھائی کے لاشے پر آ رہی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ رسول نے احد کے میدان کی خاک اٹھانا شروع کی اور رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے زخموں پہ جلدی جلدی وہ خاک ڈالنے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے، بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے. کئی بہن بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھ لے، میں دست ادب جوڑوں گا یا رسول اللہ کربلا میں آئیے، ایک بہن دیکھ رہی ہے حسین کا بدن زخموں سے جوڑ جوڑ، شبر کا خنجر ہے، زینب فریاد کر رہے الا لعنت اللہ علی الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ ونصارہ وشیعہ المحبین. ماتم حسین.